أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله رب العالمين. سورہ مائدہ دے اندر ابتدا دے اندر اللہ کریم نے مؤمنین مخلصین نو خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایماندارو اللہ نال کیتے ہوئے عہد نو ہمیشہ پورا کرنا ہے۔ مسلمان آدمی نے کلمہ اسلام پڑھ کے اس بات دا عہد کیتا اللہ نال کہ اساں تیرے خاتم النبیین امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی معصوم شریعت دے ہر حکم دے پابند ہے۔ یعنی قرآن کلام اللہ اور پیارا محبوب محمد معصوم صلی اللہ علیہ وسلم دے اساں ہر حکم دے تابع دار فرما بردار ہیں۔ تو اس واسطے اللہ نے مؤمنین نو خطاب فرمایا کہ جیڑا تساں کلمہ پڑھ کے میرے نال عہد کیتا ہے، اوفو بالعقود، وفا کرو اپنے انہاں کیتے ہوئے وعدیاں نال۔ پھر اگو اللہ کریم نے چند احکامات بیان فرماون دے بعد پھر اگو بنی اسرائیل دا یعنی یہود و نصارہ دا ذکر شروع فرما دیتا اور انہاں دیاں کئی خباستاں اللہ نے بیان فرمایا، اور بار بار اللہ نے فرمایا اخذ اللہ میثاق بنی اسرائیل، بنی اسرائیل نے بھی اللہ نال وعدہ کیتا، مگر فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُ،
اس قوم نے جد بھی اللہ نال وعدہ کیتا انہاں نے عملی طور تے اس وعدے نو توڑ دیتا۔ اس ضمن دے اندر اللہ نے انہاں دے کئی کرتوتاں دا ذکر فرمایا کہ اے کم کر کے انہاں نے میں اللہ نال کیتے ہوئے وعدے نو توڑ دیتا۔ جدا اللہ نال وعدہ کر کے پھر توڑ دیتا جائے تو اس دی سزا اور نتیجے دا بھی اللہ نے ذکر فرمایا۔ پھر اللہ کریم نے اس عہد شکنی دی سزا اور عذاب دا بھی ذکر فرمایا کہ جیویں جیویں او عہد شکنی کر دے گئے انجے انہاں دے اتے دیکھو کہ میں اللہ دا عذاب کیسا آندا رہا ہے۔ سب تو زیادہ بھیانک رب دا جڑا عذاب انہاں تے آیا او اے ہائی کہ راتی او ستے صبح سویرے اٹھے تو انہاں دیاں شکلاں انساناں والیاں اللہ نہ ران دیتیاں۔ تو اس واسطے اللہ کریم نے اہل کتاب دیاں خباستاں ذکر کر کے انہاں دے اتے عذاب جڑے رب نے مسلط فرمائے انہاں دی بھی تفصیل بیان فرما دیتی۔ اس واسطے ابتداء وچ مومن نو آکھیا اوفو بالعقود، مسلمانوں تساں بھی اس بیماری دا شکار نہ ہو جوے آئے۔ تساں بھی میرے نال وعدہ کیتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اس واسطے اللہ دے قرآن نے کثرت نال بنی اسرائیل دا ذکر فرمایا۔ گزشتہ جمعے دے اندر عرض کیتا ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ چاہے یہودی ہے، عیسائی ہے، سابی ہے، کوئی نصارہ ہے، ساڈے نزدیک ایک ہی شرط ہے کہ من آمن باللہ، وہ ایک اللہ تے ایمان لے آوے، وبالیوم الآخر، آخرت تے ایمان لے آوے۔ تیسری شرط ہے وعمل صالحا، عمل بھی میرے محبوب محمد معصوم دی سنت دے مطابق ہوئے۔ فلا خوف عند ربہم، ہو جایا نو کوئی خوف و خطر رکھن دی ضرورت نہیں، انہوں میں اللہ جنت دا داخلہ نصیب فرما دے سا۔ یعنی اہل کتاب دیاں ساریاں خباستاں ذکر کرنے دے بعد نتیجہ رب نے اتھے ہی آ کے ظاہر کیتا ہے کہ ساریاں بد عادتیاں، بد کرداریاں، سب انہاں دے خبائث ختم ہو سکدے ہن کہ جے وت ہٹ کے میں اللہ نال کیتے ہوئے اسے عہد تے مضبوط ہو جاوے، تو پھر نہ کوئی یہودی رسی، نہ عیسائی رسی، سب دے سب مومن مسلمان بن رہے۔
تو اللہ کریم نے ہن ارشاد فرمایا ہے کہ انہاں یہود و نصارا وچوں مسلمانہ دی عداوت اور مخالفت دے اندر سب تو زیادہ متعصب کیڑا ٹولا ہے؟ جیڑا نہ ہی اسلام نو پسند کردا ہے اور نہ ہی اسلام تے چلن والے مسلمانہ دے وجود نو پسند کردا ہے۔ لَتَجِدَ النَّاسَ، اللہ فرماتا ہے اینا یہود و نصارا تے مشرکین تے سابی بے دینہ وچوں اشد الناس ہے، سب تو زیادہ سخت متعصب عداوتاً دشمنی اور مخالفت و عداوت کیڑا ٹولا ہے؟ آمنو، ایماندار مسلمانہ نال تعصب اور نفرت کرنے والا کیڑا ٹولا ہے؟ اللہ کو فرمادا الیہود والذین اشرکوا، یہودی اور مشرک قسم دے لوگ، والذین اشرکوا، پیچھے بھی اللہ کریم نے ذکر فرمایا ہے لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا اذًا کثیرا۔ اے اہل کتاب اور مشرک، اے ہر صورت کوشش کرے سن کہ کسے نہ کسے طریقے نال مسلمان نو اذیت پہنچے۔ اذن دا معنی اذیت، تکلیف، ذہنی تکلیف، قلبی کوفت پہنچاون دی کوشش کر سے، مگر مسلمانوں تسا جیڑا میں رب نال عہد کیتا ہے، انہاں دی مخالفت اور عداوت تو ڈردے ہویا مصلحت اپنا کے کدائیں میرے نال کیتے ہوئے وعدے نو تروڑ نہ بویا ہے۔ تسا کیڑا کم کرنا ہے؟ ان تصبروا وتتقوا، ایک تو اپنے آپ نو جھال کے رکھے آئے، دعا ہمیشہ اپنے دل چ خوف خدا رکھے آئے۔ اے دو کم تسا اپنی زندگی دے اندر جاری رکھسو تا کدی بھی میں رب نال کیتے ہوئے وعدے نو تروڑ نہیں سکتے۔ تو اس واسطے اتھے اللہ نے اور پھر اس بات دا اظہار فرمایا ہے عداوتاً للذین آمنوا الیہود والذین اشرکوا، یہودی اور مشرک کدی بھی کسے صورت بھی اسلام اور مسلمان نو پسند نہیں کر سکتا۔ بھائیو، اے بات اگر دنیا دی بہت بڑی کسے شخصیت دی ہو دی تو سننے والا تصور پیدا کر سکتا ہے کہ اے مولوی صاحب بہت بڑی سختی کر رہا ہے، مگر اے رب دا اٹل فیصلہ ہے جس فیصلے دے اندر عیب دی گنجائش کوئی نہیں۔ جتھے اللہ یہ فیصلہ فرما دے کہ یہود و نصارا اور مشرک کدی مسلمان دی کہیں حالت نو ویکھ کے خوش نہیں ہو سکتا۔ اگو اللہ کریم نے
قرآن پاک دا عدل و انصاف دیکھو. مجموعی طور تے اللہ نے ثابت فرمایا کہ یہودی اور عیسائی مسلمان اور اسلام دے خیر خواہ نہیں ہیں، مگر کچھ ٹولے ایسے ہیں جنہاں نے اسلام اور مسلمانوں نو پسند کیتا ہے. اللہ نے دیکھو کیسا عدل و انصاف بیان فرمایا ہے کہ انہاں نو بھی ہکے صف وچ نہیں رکھیا بلکہ انہاں لوگاں نو نکھیڑ کے رب دے قرآن نے بیان فرما دیتا. اگو اللہ فرماتا ہے لَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا. ہاں البتہ عیسائیاں دے اندر ایک ایسا ٹولہ ہے، او یہودیاں اور مشرکیناں نالو اے نصارہ دا جڑا ٹولہ ہے اے زیادہ تر مسلماناں نال لگاؤ رکھ دے ہیں. گل نو سمجھے آئے چونکہ مسئلہ ہے تھوڑا جیا باریک جیا تے میں اس رو تھوڑی جی وضاحت نال سمجھاؤنا ہے تاکہ تسا کسے مغالطے دا شکار نہ ہو جاؤ. مجموعی طور تے یہودی بھی مسلمانہ دے دشمن تے عیسائی تے نصارہ بھی دشمن ہے، مگر کچھ چند ایسے لوگ ہن جڑے اسلام اور مسلمانوں نو پسند کرے دے ہیں، مگر او ٹولے بھی عیسائیاں اور نصارہ وچ ہن، یہود دے اندر کوئی نہ. اکا دکا کوئی بندہ یہودیاں چو آ کے آغوش اسلام دے اندر آ گیا ہوئے تو اتھے مجموعی طور تے قرآن فیصلہ نہیں فرمائی دا. البتہ نصارہ دے اندر اللہ نے اس ٹولے دا اسلام دی طرف رغبت کرنے دی حکمت بھی بیان فرمائی ہے کہ او ٹولہ اسلام اور مسلمانوں نو کیوں پسند کر دیا. اگو اللہ نے فرمایا ذالک بانہم، او اس وجہ تو کہ اس ٹولے دے اندر علماء زیادہ ہیں، قسیسین و رہبانا وانہم لا یستکبرون. او علماء اور رہبان اللہ دی تورات اور انجیل تے منو ان ایمان رکھڑ والے ہیں. یعنی او ٹولہ عیسیٰ علیہ السلام نو عیسیٰ بن اللہ منن والا نہ ہے. یہ میں پچھلے جمعے اس چیز دی وضاحت کیتی ہے کہ عیسائیت وچ کئی ٹولے ہن، کئی آتے ہیں ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ جیڑا اللہ ہے نا وہ اللہ ہی عیسیٰ بن مریم دی شکل چے، عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے. کچھ ٹولے ایسے ہیں وہ آتے ہیں نہیں ان اللہ ثالث ثلاثہ، ترائے نو کٹھا کیتا جائے تے پھر اللہ جا کے بڑھتا ہے. تو ٹولے مختلف ہیں نا عیسیٰ علیہ السلام دے نام لیول لوگاں دے وچ. ایک او ہن جڑے سدھے ہی عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ من دے، ایک او ہن جڑے آدھے ہن کہ نہیں اے اللہ تا نہیں بلکہ ابن اللہ، اے اللہ دا بیٹا ہے. تیسرے او ہن جڑے آدھے نہیں اے کلہ اللہ نہیں ہے عیسیٰ بلکہ ترائے کٹھے کیتے جاویں تے پھر وائیں تے ایک کے بڑھدا ہے اللہ تیار ہوتا ہے. مگر ایک ٹولہ ایسا ہے جڑے قسیسین و رہبانا وانہم لا یستکبرون، وہ متکبر نہ ہن بلکہ عاجز تے مخلص ہن اپنے پیغمبر دی شریعت ہے.
وہ نہ ہی عیسیٰ نو اللہ منن والے، نہ ابن اللہ منن والے، نہ ثالث و ثلاثہ والا عقیدہ رکھن والے۔ او جویں جویں اللہ دی کتاب نے عقیدہ تورات تے انجیل چ اپنی توحید دا بیان فرمایا، او اس دے ہی ایمان رکھن والے۔ او چونکہ متکبر نہ ہن، مخلص ہن، عاجز ہن، کمزور ہن، انہوں دنیاوی لالچ تے ہرسا اور تما کوئی نہ آئی، انہوں دے اندر صرف اور صرف اللہ دے پیغمبر دی شریعت دا اخلاص آ۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ آئے ٹولا کچھ نہ کچھ بھاویں اس وقت او عیسائی بھی کیوں نہ سڑیون والے ہن، مگر اے ٹولا کچھ نہ کچھ اسلام نال رغبت اور محبت کرے دیا۔ اس واسطے ابتدائی ایام مکے دے سوڑے محمد معصوم دے جڑے بہت ہی سخت ترین گزرے ہیں، انہاں دے وچ اللہ دے محبوب نے صحابہ کرام نو فرمایا کہ اے میری قوم تواڈے تے بہت زیادہ جبر اور ظلم و ستم کر رہی ہے، تساں کچھ دناں واسطے حبشے ہجرت کر جاؤ، کیونکہ حبش دا نجاشی جڑا بادشاہ ہے وہ نظریاتی طور تے عیسائی آئی، مگر وہ ظالم نہ آئی، عادل بادشاہ ہے، تے ہمیشہ عدل اتھائی ہوندا ہے جتھے انابت ہوئے، جتھے اناد تے تعصب تے ضد ہوئے اتھے عدل و انصاف نہیں ہوتا۔ تو اس واسطے اللہ کے رسول نے اس سلطنت ریاست کی طرف مسلمانوں نو ہجرت دا حکم فرما دیتا۔ پہلے 12 آدمیوں دا ٹولا گیا، پھر تقریباً 80-90 مرد و زن دا ٹولا دوبارہ پھر اس ریاست ہجرت کر کے گئے، جنہ دے وچ اس 80-90 افراد دی قیادت کرنے والا حضرت جعفر آئی بن ابی طالب۔ یہ جس وقت گئے تو پچھو قریشیاں نو پتہ ہے چلیا کہ اے اس ریاست چلے گئے ہیں تو کیوں نہ ہوئے کچھ تحفے تحائف بادشاہ نو بھیج کے تے انہاں مسلمانہ دے متعلق اس نو غلط گائیڈ کیتا جائے تاکہ او بھی انہاں نو اپنی ریاست چراڑ نہ دے۔ تو خیر بہرحال ایک لمبا چوڑا معاملہ ہے، جدہ اس تک گل پہنچی ہے تو چونکہ جیڑے قافلے دا قائد بن کے حضرت جعفر تشریف لے گئے ہن، اس نے اس ٹولے دے سربراہ نو بلایا، نجاشی نے اس نے کچھ معلومات لیاں سونے محمد الرسول اللہ دے بارے۔ جدو اس نے اسلام اور صاحب اسلام محمد خیر الانام دے اوصاف و کمالات سنے، وہ ان پڑھ تے جاہل تے اجٹ جیا بندہ نہ ہی، وہ تورات دا علم رکھن والا۔ جدہ حضرت جعفر نے سارے دے سارے اوصاف و کمالات اسلام دے، محمد الرسول اللہ دے، محمد دے غلامت جماعتیاں تے نوکراں دے سارے علامات تے اوصاف و کمالات بیان فرمائے، حضرت جعفر تو سنا رہے ہن۔ حضرت جعفر فرماندا ہے جدہ میں اکھ اٹھا کے ویکھیا نجاشی روندا بیٹھا کہ واقعاتاً اے وہی محمد خیر الانام ہے جس نے اوصاف و کمالات رب نے تورات وچ بیان فرما دیتے ہیں۔ تو کچھ اے ٹولا ہائی جڑا رب دی کتاب نو پہلے بھی منن والے ہم، تورات اور انجیل تے ایمان رکھن والے ہیں۔ تو انہاں لوگاں دے متعلق اللہ نے فرمایا اقربہم مودتاً، اے ٹولا جیڑا ہے مومنہ نال زیادہ رغبت تے محبت رکھدا ہے،
اے میں اس وجہ تو ونڈ کیتی ہے متا کدائیں اج دے عیسائیاں نو انجے ہار نہ سمجھن لگ جاوے ہے، کیونکہ اس وقت تو اللہ دی تورات انجیل کتاب موجود آئی، مگر اج اللہ دیاں او کتاباں موجود کوئی نہیں۔ میں اس وجہ تو وضاحت کیتی ہے متا کوئی توانو ایہا آیت چاہ کے تے پیش کرے تے آکھے جی اے ویکھ لیو اہل کتاب نال تعلق تے محبت رکھنا چاہیے ہے، یہ ایک مخصوص ٹولے دا رب دے قرآن نے ذکر فرمایا ہے۔ تو خیر جدہ مدینہ عالیہ سونا محمد الرسول اللہ تشریف لے گئے، اتھے امن جدہ قائم ہو گیا، مسلمانہ دی ریاست ایک وجود وچ آ گئی، تو او جڑے حبشہ دے اندر مسلمان ہن او واپس مدینے آ گئے، مگر اس وقت اس بادشاہ نے 70 علماء دا وفد بھیجیا کہ جاؤ مزید جا کے محمد نال کچھ مسائل تے گفتگو کرو۔ ایک دو ہی رہی، 70 علماء آئے، انہوں نے آ کے مسائل پوچھنے شروع کیتے۔ اللہ دے رسول نے پڑھنا شروع فرمایا اللہ دا قرآن، اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق۔ ان علماء کرام نے سونے محمد الرسول اللہ دی زبان مقدس چوں سامعو جدوں نہ سنیا، کیڑی شے نو سنیا ہے، ما انزل، جیڑا میں اللہ نے خاص کر نازل فرمایا آئی اپنے سونے محمد دے دل تے۔ وہ کیڑی شے اتاری ہے؟ ما انزل الى الرسول، اپنے خاص رسول دے دل مقدس تے میں اللہ نے جڑا قرآن نازل فرمایا او سن دے گئے۔ ترى اعینہم، میرا سونا محمد انہاں دیاں اکھاں ول ویکھیا تا انہاں دیاں اکھاں چوں آنسوں وہندے پئے، کیوں؟ مما عرفوا من الحق، انہاں نو معرفت ہو چکے آئی کہ جے حق ملنا ہے تو سوڑے محمد الرسول اللہ کولو ملنا ہے، اور جیڑیاں گلاں اساں تورات انجیل دے اندر پڑھ چکے آئے، اے محمد انجیا اللہ دی کتاب پڑھ کے تے مسئلے اوہے پیا بیان کرنا ہے، لہذا ساڈا دل منیندا کہ محمد تے محمد دا قرآن حق دا خزانہ بن کے آئے۔ اے اس ٹولے دا اللہ نے ذکر فرمایا۔ آج انہاں نو قرآن سنا ہوئے سن سن، بولو نہیں سنتے، لہذا اللہ فرماندا ہے اذا سمعوا ما انزل الى الرسول، الى الرسول، رسول تو پچھے بھی میں اللہ نے گھلے، مگر اے دے نال دا قیامت تک آ سکدا
نہیں ہے۔ اس وجہ تو اللہ نے فرمایا الی الرسول، اے او کمال والا پیغمبر آیا ہے جن دے دنیا تے آون تو پہلے بھی میں اللہ نے اعلانات کرا چھوڑے میں اللہ نے مشہوریاں کرا چھوڑیاں کہ ایک میں اللہ دا آخری پیغمبر آون ہے جن دیاں زلفاں انج دیاں ہونیاں، جن دا متھا انج دا ہونا ہے، جن دا نک انج دا ہونا ہے، تے جن دی قدو قامت جسامت انج دی ہونی، جن دے اندر اے اوصاف و کمالات ہونے، جیڑا جتھے پیر رکھسی اتھائی میں اللہ خیر و برکت پہنچونی آئے، جتھے میرا پیغمبر پہ بول بولے داؤ سی اتھے سارے بولا دا سردار محمد رسول اللہ ہونا ہے۔ اے جدو میں اللہ نے کمالات بیان کر دیتے اس وقت میرا پیغمبر جدہ میرا قرآن پہ پڑھ کے سڑائندہ ادو سناون والا سڑائندہ ویندہ ہے، اگو سنن والے دے دل دے اندر محمد دی حقانیت گھر کریں دی جا رہی ہے، کیونکہ سوڑے محمد پاک دی آمد تو پہلے ہی اللہ نے محمد نو متعارف کرا چھوڑیا۔ اس وجہ تو ایک موقع تے اللہ کریم نے فرمایا ہے هو الذی ارسل الریاح بشرا بین یدی رحمتی حتی اذا اقلت صحابا ثقالا سقناه لبلد میت۔ اللہ فرماندا ہے او ذات ہو جئی ہے جیڑیاں اپنیاں مرضیاں نال ٹھڈیاں ہوائیں چلا چھڑیں دی، جدا ہواواں چل دیاں بشرم بین یدی رحمتی، انہاں لوگاں نو اپنے اس رب دی رحمت دی آمد دیاں ہوائیں بشارتاں دے دیاں، یعنی ہوا چل دی ہے نا تو لوگ خوش ہوندے یار جدہ بھی اس پاسو ہوا چلے نا تو بارش ضرور آتی ہے۔ ہوائیں جدہ میں اللہ چلائیں بشرن، لفظ کے بولے اسے نو یاد رکھے ہے، لفظ بولے ہے بشرن، انہاں ہوائیں نے آکے بندیاں نو کے دیتی ہے بشرن، بشارت دیتی ہے، بشارت اللہ نے پتر دے اتے بھی لفظ بشارت بولے ہے، دھیت بھی لفظ بشارت بولے ہے۔ اللہ فرماندا ہے اساں زکریا پیغمبر نو آکھیا نو بشرو کا بے غلام، اساں تینو پتر دی بشارت پہ دینے آئے۔ دھیت دے بارے اللہ فرماندا اذا بشر احدهم بالانثى، جدہ میں کائنو تھی دے تائیں سمجھو میں اللہ اس ماں پیو نو رحمت دی بشارت دے دینا۔ لفظ بشارت کئی مقامات قرآن نے بولے ہیں، اتھے بھی اللہ فرماتا هو الذی ارسل الریاح بشرا، جدہ ٹھڈیاں ہوائیں چل دیاں تا سلوگاں نو کے دینے آئے بشرا، بشارت دینے آئے، جدہ وال او ہوائیں بدل لے کے آندیاں تے وسن والا بدل چٹے رنگ دا نہیں ہوندا بلکہ سیاہی میل ہوندا ہے، جیڑا پانی دا بھرے ہویا ہوندا ہے۔ توجہ کرے آئے ہوائیں بھی کہیں دیاں مرضیاں نال چلیاں تے بدل بھی کہیں دیاں مرضیاں نال آئے۔ اللہ فرماندا ہے جدہ بدل تیار ہو کے آ گئے اور انتظار دے اندر ہے کہ اللہ حکم دے تے میں وساں تے اتھے اتھے وساں، جتھے جتھے وسن دا حکم دے والا کون ہوئے، جدہ وسدا ہے اللہ فرماندا سوکو
فَأَخْرَجْنَا لِبَلَدٍ اساں اتھے بدل نو وسینے آئے جتھے زمین مردہ ہوئی پئی ہوندی آئے او بدل وسدہ ویندہ تے شہر تے زمینہ آباد ہوئے لگ ویندی آئے جدہ زمینہ آباد ہوندی آئے فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ پھل اس زندہ زمین جو میں اللہ کریم مختلف قسم دے اناج تے پھل تے فروٹ پیدا کر دینا کئی انج دے ہوندن جڑے مٹھے پھل ہوندن کئی انج دے ہوندن جڑے کھٹے ہوندن کئی انج دے ہوندن جیندی ہر دی ضرورت ہوندی ہے مگر اللہ فرماندا ہوائیں بھی میں چلائیاں بدل بھی میں لے کے آیا بدلہ نو میں وسایا مرد زمین نو میں رب زندہ کیتا تے انہاں زمینہ بھی جو فصلہ بھی اگاون والا کون ہے اتنی گل دی سمجھ آ گئی اللہ فرماندہ ہے بدل آ گئے بشرن اے انہاں لوگاں واسطے بارش خوش خبری بن دیا ہے جیڑے تسے مردے پیان جیڑے سوکے تے مردے پیان جیڑے منتظران کہ اللہ کرے بارش آوے تے جنہاں نو بارش دی ضرورت نہیں او خوش نہیں ہوندے او ہوندے او تا اکثر کنک ساڑ وئی سی کئی زمیندار بہ کے آتے نہیں یار بے موسمی بارش آ گئی ہے آونی نہیں چاہیے تے جنہاں نو ضرورت ہوندی ہے تھلا لے گل پوچھیا کرو جڑے بیچارے سکے تے بی دا چھٹا مار کے تے اللہ دی آس تے بیٹھے ہوندے انہاں واسطے بارش بشارت ہے کہ نہیں بشارت انہاں واسطے ہوندی ہے جس نو اس چیز دی تڑپ ہوئے او انجا نا زکریا علیہ السلام نو جو اللہ نے فرمایا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ اسا تینو پوتر دی بشارت دینے ہیں تو دسو زکریا پیغمبر دے دل وچ پوتر دی سیک کتنی آئی 120 سال توڑی رو رو کے رب کو منگدا رہے تڑپ بھی دیکھو مطلب یہ ہے اور توجہ کرے میں اس آیت نو سمجھائندہ پیا اللہ فرماتا ہے ہوائیں چلیاں اپنی مرضی نال نہیں چلیاں بلکہ چلاون والا کون ہے بولو تے ول جداں چلیاں تے بدل اٹھی کے آئے تے خالی نہیں آئے بلکہ پانی نال بھری کے آئے انہاں بدلاں نو بھی اٹھاون والا کون ہے اللہ فرماتا جنہاں جنہاں نو میری رحمت دی سکائی جداں انہاں نے بدلہ نو ویکھے آئے خوشی تو بہارو بہار ہو گئے تے جنہاں نو ضرورت کوئی نہیں ہو انہیں سڑ دئی رہ گئے مطلب ہے کہ اللہ فرماتا ہے اساں ہوائیں کیڑیاں چلائیاں اساں آدم پیغمبر تو لے کے عیسیٰ روح اللہ تک جیڑا پیغمبر بھی آندہ گیا ہے ہوائیں چلیں گیا ہے اپنی قوم نو دسیندہ گیا ہے کہ ایک پیغمبر آمن والا ہی نے اتھے لفظ بشرن فرمایا ہے تے خود عیسیٰ بن مریم پہ آتا ہے مبشرن برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد او لوگوں میں تانوں بشارت پہ دینا جویں بارش واسطے بشرن اللہ نے فرمایا ہے انہیں پیغمبر دی آمد عیسیٰ پیغمبر آدھا مبشرن میں تانوں خوش خبری دینا کہ ایو جائے متھے آلہ پیغمبر کامن والا ہے جیڑا پیغمبر دا عرشت نا احمد تے فرشت نا محمد ہے اللہ فرماندہ ہے جیویں بارش آونی ہوئے تے ہوائیں چل دیا انہیں میرے محمد رحمت للعالمین نے آونا
اس واسطے میں اللہ نے ہر پیغمبر کو اعلان کروا چھوڑیا ہے، جیڑا پیغمبر بھی آیا ہے اپنی قوم دسیں دا گیا ہے کہ ایک پیغمبر آمن والا ہی نے جندیاں صفتاں انج ہونیاں والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. یہ جائے کمالا والا ہونا ہے کہ پتھر مارن والا بھی مندہ کھلوتا ہونا ہے. او یارو اے دا متھا کوڑے والا نہیں ہے، اے تے متھے دا چمکار پیا دسیندا ہے کہ ساری دنیا غلط ہو سکتی ہے مگر اے دا متھے دا چمکار پیا دسیندا ہے کہ اے دے نال دا قیامت تک سچا دنیا تے نہیں آ سکتا. مبشرات اللہ فرماندا اساں وی اپنے رحمت دے خزانے نو گھلن تو پہلے دنیا تے محمد دی آمد دیاں دھماں پا چھوڑیا تے ہر پیغمبر آتھا گیا ہے کہ میں تا آ گیا تواڈی اصلاح و تربیت واسطے مگر ایک خزانہ رب نے پیچھے بچا کے رکھے ہوئے. یہ تو میں صرف سمجھایا بشرن مبشرن بشرن. اللہ فرماتا ہے اے اسا پہلے ہوائیں چلا چھوڑیا ہم کہ رحمت دا خزانہ آ رہا ہے. اجا انہاں ڈٹھا کوئی نہیں مگر جس سے بندہ بدل ویکھ لیندا وات تسلی جو ہوندا ہے کہ نہیں ہوتا وے آ گیا بدل تے خالی بدل جڑے ہوندے نو سفید کلر دے ہوندے جڑے بھرے ہوئے ہوندے او تھوڑے جائے سیاہی محل ہوتا. اللہ فرماندا ہے ہوائیں یعنی نبیاں کولوں محمد دی اعلان تے شہرت بھی کراون والا کون ہے؟ بولو. ہن بدل پہ اٹھیندا ہے. اللہ فرماندا ہے اے میرا پیغمبر جو رحمت دا خزانہ بن کے آیا ہے اسا اینو خالی نہیں گھلیا بلکہ اساں اپنی رحمت دا خزانہ بنا کے محمد دے دل چ قرآن نو بھر چھوڑیا ہے. ہوڑے وسن دا ٹائم آندا پیا ہے. اللہ فرماندا سکنا ہولے بالا دے میت اے مردہ زمینہ نو بدل کے کرنا ہے زندہ کرنا ہے. ادو میرا محمد وسدا جا رہا ہے اگو سڑن والے دے بنجر دلانو میرا محمد آباد کرنا جا رہا ہے. جدا جڑی زرخیز زمین ہوئے او دے وچوں فصلاں کم دیاں نکل دیاں تے جڑی اروڑی ہوئے اتھو کوئی فصل نکل سی جو جو رحمت وسدی ویسی ترکے آن اٹھین دی ہے کہ نہیں. چلو اروڑی تے کدی نہیں بیٹھے مگر لگ دے ٹپ دے ویتے تو ہو نا جتھے گند زیادہ ہو سی اتھے جو جو بارش وسدی ویسی گند تے بو تے گندی سمیل اٹھائی دی ویسی. تے جیڑا زرخیز علاقہ ہونا ہے مثلا گلاب دے پھلاں دے باغ تے بارش آوے تو اس سے جو خوشبو دی مہک نکلنی ہے یا نہیں؟ بولو یار. اللہ فرماندا ہے ادو میرا محمد الرسول اللہ
میرے قرآن والا می وساونا شروع کر دیتا ہے، وسائندہ ویندہ وسائندہ جا رہا ہے، مگر جویں کڑیاں ابو جال تے ڈھاندیاں گئیاں ترکیان اٹھیں دی گئیاں تے جویں جویں ایک کڑیاں ابو بکر تے دل تے ڈھاندیاں گئیاں ایمان علی مہک اٹھیں دے گئیاں۔ اللہ کریم نے ثابت کر دیتا ہے کہ میرا محمد الرسول اللہ میرے قرآن علی باران رحمت لے کے آیا ہے، اتو میرا محمد وسدا جا رہا ہے، اگو سجڑے زرخیز علاقے انہوں اساں صاف کریں دے گئے ہیں، کیویں کریں دے گئے ہیں، امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، انہاں لوگاں دے دل دیاں میں اللہ منجائیاں کریندا گیا گا، انہاں دے دل دیاں صفائیاں کریندا گیا، جویں زرخیز زمین چکار آمد چیز نکل دیئے، انہیں اصحاب پیغمبر دے دل والے رقبے بھی زرخیز انہاں دیاں منجائیاں کیتیاں گئیں، ویچ چھٹا سجڑا بید لایا ہے، انہاں دے دلالے رقبے چکڑی شہ نکلی ہے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ اسا انہاں دے زرخیز رقبے جو پھر فصل کڑی پیدا کی تھی، بولو ایمان۔ تے جڑے گندے ترکے ہوئے ہن کفر و شرک دیا اروڑیا ہن، انہاں تے بھاویں میرا محمد وسدا ہی رہا ہے، سوا ترکے آن دے ہور کچھ ہے۔ تو معلوم ہویا ہے کہ جیڑی بارش رحمت دا بدل بنا کے محمد کریم نو اللہ نے بھیجے آئے، ڈائریکٹ اس رحمت دی باران تو فیض یاب اوے ہوئے جنہاں دا دل والا رقبہ اس دے اہل آئی۔ اس واسطے اللہ نے فرمایا اہل التقوی و اہل المغفرہ، میرے محمد دی باران رحمت دے اہلی یہ ہن جڑے اصحاب محمد الرسول اللہ۔ تو سونا محمد کریم اس امت واسطے بشارت بن گیا ہے، کہ بن گیا ہے بشارت۔ سونا محمد کریم آپ تو چلا گیا ہے، مگر اپنی باران رحمت والا حوض تے خزانہ قرآن قیامت تک چھوڑ کے گیا ہے۔ اور بھی اگر کوئی مستفید ہونا چاہے تو تعلق کڑی کتاب نہ رکھے قرآن۔ گل میں کیتی آئی کہ 70 علماء ہے سوڑے محمد دے سامنے سوال و جواب کرنے واسطے، تو اگو اللہ دے رسول نے کڑی شے پڑھ کے سنائی، بولو قرآن پاک پڑھ کے سنایا۔ جو ہی سن دے گئے انہوں نے منیا عرفو من الحق، اگر حق دی معرفت تے پہچان ہوئی ہے سانو تو محمد دے قرآن جو ہوئی ہے۔ اس واسطے اگو آکھن لگے ما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق، جدہ سانو محمد الرسول اللہ جیسا پیغمبر بھی مل گیا ہے تے قرآن کلام اللہ جیسا خزانہ بھی مل گیا ہے، اور کوئی عذری پیچھا نہیں رہا کہ اسا محمد دے قرآن دا انکار کریے۔ وہ چونکہ تورات انجیل دے عالم ہن، وہ سمجھدے ہن بھی جو کچھ محمد نے بیان کیتا بالکل برحق۔ اتو ایک مسئلہ سمجھاواں چا، معلوم ہوندہ ہے جس دے اندر خدا دے دین والا علم ہوئے، اللہ فرماتا لا یستکبرون، او متکبر، بولو یار، لا یستکبرون، او متکبر نہیں ہوتا۔ جتھے انہوں حق مل جاندہ ہے
وہ اتھے ہی سوٹیاں سٹ دینا ہے، اے نہیں سمجھدا کہ میرا ترا نہ نیواں ہو جائے، جتھے بھی انہوں حق ملدا ہے فوراً سرے خم تسلیم ہے جو مزاجے یار وے۔ لہذا انہوں نے جو ہی سورے محمد الرسول اللہ کی زبان مبارکہ جو قرآن نو سوڑیا ہے، انہوں نے آکھا ما لنا لا نؤمن باللہ، اور کوئی گنجائش ہی نہیں رہی جتھے محمد قرآن سناون والا ہوئے اس دے بعد کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ مزید کوئی تحقیق کریے، جتھے قرآن دا فیصلہ آ گیا ہے مسلمان اتھے کھلو رہتا ہے، نال اتھے ہی رو رو کے دعائیں پہ منگ دیں ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اے ربا اسا تیرے محمد تے ایمان لے آیا ہے، فاکتبنا مع الشاہدین، تو گواہ ہو جا، ساڈا نام ہی انہاں دی لسٹ چ لکھ دے جیڑے اندروں باہروں تیرے محمد تے ایمان رکھڑ والے ہیں۔ میں گل شروع کیتی ہائی کہ مسلمانوں ابتداء اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، سورت مائدہ دی ابتداء دے اندر اللہ نے مسلمانوں فرمایا کہ مسلمانوں جڑے اللہ نال عہد کیتے ہی نے انہاں دی خلاف ورزی نہ کرے ہے۔ اگو بنی اسرائیل دا ذکر چا اللہ نے شروع فرمایا کہ انہاں دے آیا ٹولے جڑے ہن انجن خدا دے نال عہد و پیمان کر کے خباستہ کر دے رہ گئے، اللہ دے دین نو ذریعہ معاش بڑھیں دے رہ گئے، مختلف ٹولیاں بڑھ بڑھ کے اللہ دے دین نال بغاوت کر دے رہ گئے، تو جویں جویں انہوں نے اللہ دے دین نال مقابلہ کیتا انجے سلسلہ بسلسلہ اللہ نے انہاں ٹولیاں نو تباہ و برباد فرما دیتا، کیونکہ انہوں نے بھی بار بار عہد تے اقرار کئی دے نال کریں دے ہن اللہ نال وعدہ کر کے تروڑن دی سزاوت اللہ نے بنی اسرائیل دا ذکر کر کے بیان فرمائی ہے کہ انہوں نے بھی ساری مخالفت کی تھی، اسا انہوں نے کتا تے سور بڑا چھوڑیا، لہذا مسلمانوں خیال کریا ہے جیڑا میں رب نال وعدہ کیتا ہی نے اس نو کدی تروڑن دا سوچنا بھی نہیں ہے۔ تاں اللہ کریم نے فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اے او لوگن جنہوں نے اللہ دے قرآن نال تعلق تے وابستگی اور محبت پیدا فرمائی، او بھاویں پہلے عیسائیاں جداں سونے پیغمبر تے ایمان لے آن تے کہ آخرن ربنا آمنا، اسا ہونو ایمان لے ایمان تا اگے بھی آئی انہاں دا، تورات تے انجیل دوتے منو آنو انہاں دا عقیدہ ہے، مگر ہون جڑا آدھے پہن آمنا اسا ایمان لے آئے، مطلب کیا ہے کہ انہوں نے من لیا کہ محمد دے بعد قیامت تک کوئی نبی بن کے آ سکتا نہیں ہے۔ وہ سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ انہوں نے خاتم النبیین تے ایمان رکھیا ہے کہ جڑا اگے سلسلہ نبوت جاری رہا ساڑے وچ بنی اسرائیل ہون وہ سلسلہ مکمل ہویا تا وجود محمد الرسول اللہ تے ہو چکا ہے۔ اس واسطے انہوں نے آکھا آمنا، اللہ سے ایمان لے آ چکے ہیں، تیرا پیغمبر بھی آخری، تیری کتاب بھی آخری آ چکی ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، سورت مائدہ 6 پارے شروع ہوئی آئی تے آج اللہ دی توفیق نال میں 7واں شروع کی تھی بیٹھا، 7واں پارا آج شروع ہو گیا۔ اللہ شاءاللہ اتنی زندگی نصیب فرمایا کہ سانو اس نو پایا تکمیل تک کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ ترتیب نال اس وجہ تو شروع کیتا ہے بھئی تاکہ تو انو قرآن پاک دے جتنے بھی مسائل ہیں چلو تھوڑے تھوڑے سارے ہی سمجھ آ جاوے۔ ویسے جے تساں
ਸੁਣਦੇ ਜੇ ਕਈ ਸ਼ੈ ਅਕਲ 'ਚ ਬਿਠਾਈ ਵਧਿਓ ਤਾਂ 6 ਸਿਪਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਮੁਫੱਸਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਗਏ ਹੋ। ਤੇ ਅਜੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਰਕ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾ ਤੇ 6 ਪਾਰੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਸਲੇ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਵੇਖ ਲਓ, ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਲਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਦਾ ਹੈ کہ مسلمانہ دے دشمن اہل کتاب بھی ہیں تے مشرک بھی ہیں والذین اشرک، بار بار قرآن نے یہ فرمایا بے مشرک دے نیڑے نہ لگیا، مشرک نال تعلق نہ رکھیا ہے، مشرک توڑا کسے صورت جی بھی سجو نہیں بڑھ سکتا۔ جتھے رب حتمی بات کر دے وے اتھے مسلحت اپناون والا ہی بے ایمان ہوتا ہے۔ رب نے جدہ نشاندہی فرما دیتی ہے کہ مسلمانہ دے آیا ہے دشمن ہے تے وقت بھی بندہ آکھے نہیں سارے نال رال مل کے گزارا کرنا چاہیے۔ ہاں ٹھیک ہے، دنیاوی معاملات دے وچ رلے ملے ودے رہ گیا کرو، مگر جتھے دین دا معاملہ آوے اتھے رلل ملن دی گنجائش نہیں ہے۔ ہونج تے رب بھائی ہے، ماں ہے، باپ ہے، چاچا ہے، ماما ہے، پھپھی ہے، ماسی ہے، خالہ ہے، تیرے لگ دے لئی دے ہیں دنیاوی معاملات بے شک ودا رہا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہ اسلام نے درمیان دیوار کھڑی کر دیتی ہے، بے شک مل سکتا ہے، مگر جتھے میرے محمد دی شریعت دا نمبر آوے اتھے ان عمل کر کے وکھا کہ ان معلوم ہوئے کہ تیرا سکا پھرا تیرا ڈٹھو یا ہی کوئی رہی، غیرت کر کے دکھا تو محمد دے دین دی کر کے دکھا۔ اے نہ ہوئے بھئی چلو یار پھرا جو ہے ان مر گیا ان کے کرائیں پچھاں ہٹ کھلو وہاں تے لوگ کے اکثر بھئی اے وہی نواں کو مذہب ہے جڑا پھرا تے جنازے نہیں پہ پڑھدا۔ دین دا جتھے معاملہ آوے اتھے دیوار کھڑی کر دے، اوج بھاویں تیرے دنیاوی معاملات ہیں چلا ہی رکھ۔ ابراہیم خلیل اللہ نے بھی اسے وجہ تو آکھے ہے بدا بیننا و بینکم العداوت والبغضاء ابدا، میرے دل نے تساں مشرکینہ دے بارے کدی محبت پیدا ہو سکتی نہیں، عداوت تے بغض ایک کھڑی ہے۔ ہاں تساں تے میں دلی طور تے پیار و محبت توڑا میرا تاں پیدا ہو سکتا حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، ایک اللہ دی توحید تے ایمان تسا لے آؤ، تسا میرے تے میں توڑا۔ یہ جڑی عداوت تے بغض دی انہوں نے فرمایا کہ توڑے میرے درمیان ہے، ان ادھا کے مطلب ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ نو باپ ہی نہیں سمجھیا؟ اور باپ تا ہے نا ادھا ہے نا، باپ بیٹے والا رشتہ تو ہے، مگر دین دے معاملے چ ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا ہے جتنی بھی قرابت کیوں نہ ہوئے میرا دین وکھرا ہے توڑا، لکم دینکم والیا دین، تو اپنے مذہب تے ہو میں اپنے مذہب تے ہاں، لہذا توڑا دنیاوی معاملات تا ہو سکتے ہیں مگر مسلمان دین دے رشتے دے اندر کدی بھی رولا گولا نہیں ویدہ نکھڑ کے وکھائندہ ہے تاکہ دنیا نو پتہ لگے کہ اے او بندہ جن اتے محمد دی سنت دا رنگ چڑھے ہویا ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اے بھاویں 50 سال دے ان مولوی یا 70 سال دے ان جداں اللہ دے پاک پیغمبر کولوں قرآن سنے آئے فوراً انہوں نے مان لیا آمنا، اللہ اسا من گئے ہیں، انہوں دے 70 سالہ گناہ بھی اللہ معاف فرما چھوڑے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا،
جنہاں لوگاں نے کفر کیتا میرے محمد دی رسالت دا، میرے پیغمبر دی نبوت و سنت دا، میرے پیغمبر دی سیرت کردار دا انکار کیتا ہے. کذبوا بآیاتنا، جتھے میں رب دے قرآن دی آیات آیاں کذبوا انہوں نے جھٹلا دیتا ہے. کیا کیتا ہے؟ کذبوا کفروا دا معنی ہوندا انکار کر گیا. کذبوا دا معنی آدھا بالکل جھوٹ کھلا بولیندا ہے، جھٹلا چھوڑیا ہے. آدھے نہیں جناب اسانو ایو جا قرآن دی ضرورت نہیں، اساں اے دے اوتے نہیں چل سکدے، اے اللہ تے اللہ دے رسول دی راز والیاں گلاں ہیں. کئی آدھے جو نہیں اے ساڈے سمجھن دی کتاب نہیں ہے. کوئی اگوں آکھن لگ ویندا اساں اجمی آئے اے عربی ساڑی سمجھ تو بالا تر اے رب دا قرآن ہے. کذبوا انہوں نے رب دی سچی کتاب دو جھٹلا دیتا ہے. اے آدم کے سانو اس قرآن دی ضرورت نہیں ہے. توجہ کرو اگو اللہ دا قرآن کے پیا فیصلہ فرمائیدہ ہے. اصحاب الجحیم یو جنو اسا جہنم چی سٹ دیونا ہے. پھاویں ساری زندگی میں رب دے دربار اگے تہجدوں تے نمازاں وی کیوں نہ ادا کریندا رہ گیا ہوئے، متھے رگڑیندا وی کیوں نہ رہ گیا ہوئے. اللہ فرماتا دل اللہ خانہ تے رقبہ صاف جے ہونا ہے، میں رب دے قرآن نال ہونا ہے. تے جے تیرے وجود علی میل لہنی ہے تو میرے محمد دی سنت والے نور نال راہ لانی ہے. اے دو کم میرے محمد دی سری شریعت سیرت بصیرت تے عمل کر کے جوی کھا تیرا اندر بھی صاف کر دیونا ہے تے باہر بھی صاف کر دیونا ہے. او بھائیو جڑا پیغمبر دی سنت دا دشمن ہے میری گل پلے بن لوے ہے. جڑا پیغمبر دی سنت دا دشمن ہے او کدی رب دے قرآن نال محبت نہیں پیدا کر سکدا. اللہ دے قرآن نال جیویں جیویں محبت پیدا ہو جاوے خود بخود والقرآن اگلا راونو اس ایمان والے بوٹے دا پھل پھل محمد دی سنت بھی کھا چھوڑے دا ہے. اللہ فرماندا ہے جڑے بندے دا تعلق میرے محمد رسول اللہ دے کلمہ اسلام نال پیدا ہو گیا ہے انہیں سمجھو کہ اس نے رب نال وعدہ کیتا ہے اللہ تیرے نال دا الہ کوئی نہیں تے محمد دے نال دا مصطفیٰ اور کوئی نہیں ہے. جدا اے وعدہ کیتا ہے اللہ فرماندا وال قرآن نال تعلق پیدا کر میرے محمد دی سنت تے عمل کر کے وکھا تاں توئے میرے نال کیتے ہوئے وعدے نال وفا کرنی. اللہ فرماتا اے وفا تو چا پیدا کر میں رب دا وعدہ کہ دن قیامت دے محمد دے کٹھے رلا کے جنت دا داخلہ میں اللہ دے ہونا ہے. جنت دا مل جاؤنا اے بھی اللہ دی بڑی مہربانی. میں تا گیا تھا نا بے اللہ پاک دو چار انجے دھکے تھڑے کھلے پولے مار کے اچھا یار چلو انہوں ونجن دیو انہوں جنت ہی داخل کر جو 5-7 پولے مار کے اللہ جنت چا دے وے. اللہ دا بڑا فضل ہے، اللہ دی بڑی مہربانی ہے. تے اس تو وڈا رب دا احسان اے ہے جو اللہ جھڑکاں شڑکاں ہی نہ دے وے. تے اللہ فرمایا چلو یار اے میتھے جو امید رکھی اے تھوڑیاں بہتیاں کہ لاچار ہو بھی گئی نا انطلقوا بعبدی الی الجنہ چھوڑو یار انہوں جنت ہی داخل کر جاؤ. یہ اس تو وڈا احسان ہوئے. اس تو وڈا احسان اے ہے کہ اللہ کریم آکھے یار چھوڑو اے دے نام اعمال نو انہوں بغیر حساب دے ونجڑ دیو جنت. چوتھا وڈا فضل اے ہے کہ جس سے لے ونجن لگے نا تو سونے محمد کریم اگو استقبال پہ کرے دا ہے.
تے نال آکھے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. جتھے محمد کھلا دوئے سلام علیکم دا دعا مانا چکرے نے ہیں جو محمد آپ چاکھے اہلن و سہلن مرحبا. پنجواں رب دا احسان سب تو وڈا اے ہے کہ اللہ کریم جنت وچ مکان بھی دے تے اس جگہ تے دے جتھے لاندیاں چڑھدیاں محمد دا دیدار بھی نصیب ہوتا رہے. اس تو وڈا کمال ہور کوئی نہیں. تے جے اے وڈا کمال لگڑی اللہ فرماندا اندر نو قرآن نال رنگ دے تے باہر نو محمد دی سنت نال رنگ دے. دن قیامت دے جنت ٹھکانے اتھائی دے ساں جتھے ہر وقت تینوں میرے محمد دی زیارت بھی نصیب ہوتی رہ جائے. اللہ شاء ہر مسلمان کو کمال نصیب فرمائے. کچھ ایسے بھی ہو سن جڑے وچالج بیٹھے ہو سن، کھبے پاسے جہنم ہو سی سجے پاسے جنت ہو سی، او وچالے والی دیوار دے اتے بیٹھے ہو سن. انہاں بان والےاں نو قرآن آدا ہے اعراف. کیا آتا ہے؟ غالباً 8ویں پارے دی سورت دا نام ہی اعراف ہے. پوری سورت دا نام کیا ہے؟ اعراف. اے او حسن جنہاں دیاں نیکیاں اور بدیاں برابر برابر ہو سن. اللہ اتھائیں وچالج بہا دے سی. مگر جس ٹائم جنتی ویندے پہ ہو سن نہ جنت اے اس سے کاتے بہ کے نا جنتیاں نو آکسن السلام علیکم ویندے پہ ہو ماشاءاللہ بھائی بارک اللہ اللہ میاں تو انہوں وسدیاں رکھے. جدہ جہنمی جہنم جو ایسا نا اے ادھے ویکھن دی کوشش بھی آخر مرو شالا گلو تو سا سڑدے رو شالا تو سا. جنتیاں نو ویکھ کے خوش ہو کے آخر ویندے پہ ہو شاباز بھائی اللہ پاک ہمیشہ توڑے تے راضی رہے توڑے تے رب دیاں سلامتی ہو. مگر اجا تک اللہ نے انہاں دے حق وچ فیصلہ کوئی نہیں کیتا ہو رہا. وہ وچالج بیٹھے ہو سن یعنی این سمجھو کھبے پاسو تتی ہوا پہ لگ دی سجے پاسو ٹھڈی ہوا پہ لگ دی. وہ وچالج بیٹھے آخر کار وہ چونکہ بار بار جنتی والے پاسے زیادہ رغبت کرے سن تو اللہ فرمائی سی یار چلو جڑیاں غلطیاں انہاں دا سیک انہاں نو کھبے پاسو مل گیا اور بس کرے نا انہاں نو سٹو جنت دے اندر سارے. ایک بندہ ہو سی حدیث شریف دے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا بھی ایک بندہ ہونا انہوں اللہ نے فرماونا انہوں پھدو تے جکڑو تے سٹو جہنم ہے. وہ جیسے فرشتے آسے نا انہوں ٹنگا ٹولی کرے سن بنھے سن تے خودو مدو کر کے تے انہیں چاہ کے لئی ویندہ ہو سی. وہ پچھا بہ بہ کے نا کنی مروڑ کے تے اللہ والے پاسے ویک سی. یہ ہن اللہ دے رسول نے فرمایا حالانکہ اللہ دی کوئی سمت تو ہے نہیں یعنی وہ پچھا موڑ موڑ کے ویک سی. جدو بار بار موڑ موڑ کے ویک سی نا اللہ نے فرماونا یار انہوں پچھا واپس لائے ہو. حالانکہ وہ عالم و ہر دی اندر دی حالت نو جانا اللہ کوڑے. ایک سونے محمد کریم نے اپنے رب دی رحمت وسیع دا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ دے رسول فرمائی سی کہ اللہ پاک انہوں اکسے انہوں پچھا واپس لایا ہونا. واپس جلے آسی تا اللہ پاک آکسی تینو جو میں جنا فیصلہ کیتا ہے بھئی تو ونج جہنم ہے چینو سٹو جہنم ہے تے تو پچھا موڑ موڑ کے کیوں ویدہ وینا ہے. اس وقت اس نے آکھا اللہ سائیاں میں سنے ہویا ہا کہ اللہ پاک نے دن قیامت دے ایک رحمت دا حصہ بچا کے رکھے ہویا ہے جڑا قیامت والے دے اللہ نے ونڈنا ہے. اس اپنی رحمت نو کیا کرنا ہے ونڈنا ہے. میں پچھا موڑ موڑ کے تائیں ویدہ ہم کہ متا وہ رحمت ونڈی دی پئی ہوئے تے لپ چکا میرے حصے جی آ جائے. اس امید دی وجہ تو میں پچھا موڑ موڑ کے ویدہ رہا
اللہ نے اس واسطے قرآن وچ نہیں فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ دی رحمت تو مایوس نہ ہوئے آئے، او تیری اس رحمت دا امید میں دل چ رکھی ودا ہم۔ اللہ دے رسول فرماتا ہے اس سے جذبے دی وجہ تو اللہ نے اکڑا چھوڑو یار اے جنت ہی داخل فرما چھوڑو۔ بہرحال اتحق اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رب دی رحمت دی وسعت دا ذکر فرمایا ہے۔ دعا تو ویسے کرنی چاہیے جو اللہ شاء اللہ بغیر جھڑکا دے جنت دا داخلہ نصیب فرمائے۔ کئی تو ان چپ کر کے منہ بھیڑ کے بیٹھے ہو معلوم ہے جنت دی ٹکٹ پہلے لئی بیٹھے ہو کرما لے ہو۔ یہ جمعے دا جڑا دن ہوندا ہے اس سچ اللہ دے محبوب نے فرمایا ایک گھڑی ایسی آندی ہے جس گھڑی وچ بندہ جیڑی دعا کرے اللہ قبول فرما لیندا ہے۔ اس واسطے دعا یا کرے جو اللہ شاءاللہ اساں تساں ساریاں نو میل کے تے کٹھا بغیر حساب دے جنت دا داخلہ نصیب فرمائے۔ اللہ عمل ہی توفیق